جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج 3 خبریں آپ سے شیئر کرنی ہیں۔ سب سے پہلے اور اہم ترین تو یہ کہ خان صاحب جو ہیں وہ پتہ نہیں کیسی وہ جیل کاٹ رہے ہیں کہ کبھی وہ جیل سے چانسلر جو آکسفورڈ ہیں وہ اس کے الیکشن لڑتے ہیں، کبھی وہ کھلم کھلا کہتے ہیں کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں، میں ادھر ہی کوئی مسئلہ نہیں، میں ڈیل نہیں کروں گا، ادھر ہی رہ لوں گا ساری زندگی۔ اور اب انہوں نے کمال کی بات آج کی ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ وہ تو اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ انہیں موقع ملا ہے یہاں جیل میں سوچنے کا، غور کرنے کا، کیونکہ وقت ہوتا ہے، ظاہر ہے تنہائی ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں بہت سارے فیصلے جو ہے اس کے بارے میں سوچ رہا ہوں کہ جب اب میں نے حکومت میں آنا ہے تو کس طرح ملک کو بحرانوں سے نکالنا ہے۔ تو یہ آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ کیا وہ سوچ رہے ہیں، کیا انہیں نظر آ رہا ہے، کیسے حالات انہیں لگ رہا ہے کہ بس وہ باہر آئیں گے اور حکومت ملے گی۔ اور پھر وہ انہوں نے ظاہر ہے مسائل تو بہت زیادہ ہیں کسی کے لیے بھی اس وقت، تو یقیناً وہ معاشی مسائل ہوں گے، دیگر جو معاشرتی تو وہ بہت زیادہ ہیں، لیکن اب فی الحال تو سب سے زیادہ مسئلہ معاشی ہے، تو وہ وہی سوچ رہے ہوں گے۔ اور انہوں نے ایک ہنٹ دیا ہے کہ وہ پوری تیاری سے، کیونکہ پچھلی دفعہ وہ آئے تھے تو وہ خود بھی کہتے تھے کہ ہمیں اندازہ ہی نہیں تھا، کبھی حکومت میں آئے نہیں تھے کہ کیا کتنا خرابی ہے، اور پھر ان پہ تنقید ہوتی تھی، جو ان کے سپورٹر بہت زیادہ بھی کرتے تھے کہ آپ کی تیاری کیوں نہیں تھی، آپ نے تیاری نہیں کی، آپ آ گئے حکومت میں۔ تو اب خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں جیل میں ہوں تو میں فل تیاری کر رہا ہوں کہ حکومت میں آ کے کیسے مسائل کا حل کرنا ہے۔ دوسرا ایک اور اہم بات جو آج فیصلہ آیا ہے نیب کے کیس کے حوالے سے، ظاہر ہے سپریم کورٹ نے جو حکومتی اپیل ہے اسے منظور کیا، اور جو نیب کے خلاف پچھلے چیف جسٹس عمر عطا بندیال اور وہ دے گئے تھے فیصلہ کہ یہ ترامیم جو کی گئی ہیں یہ حکومت نے یہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے اور خود کو NRO دینے کے لیے تھا، تو وہ انہوں نے اس قانون کو ختم کر دیا تھا، لیکن آج پھر وہ قانون بحال کر دیا سپریم کورٹ ہی کے ایک بینچ نے۔ تو لہٰذا اس پر خان صاحب تو بڑے کلیئر تھے، جب ان کا کچھ عرصہ پہلے آپ کو یاد ہے کہ ویڈیو لنک پہ چیف جسٹس سے مکالمہ ہوا تھا، تو انہوں نے کہا تھا کہ وہ تو دیکھیں انہیں تو یعنی خان صاحب کو کہہ رہے تھے کہ خود ان کو تو فائدہ ہوگا کہ ایسا قانون، لیکن وہ ایسا نہیں چاہتے، کہ وہ یہی چاہتے ہیں کہ احتساب جو ہے وہ سب کا ہو، تو ایسا قانون نہیں ہونا چاہیے کہ اپنے آپ کو بچا لیا جائے اور دوسروں کو آپ جو ہیں وہ پکڑ لیں۔ لیکن بہرحال وہ ہو گیا، تو پھر وہ توشہ خانہ 2 تو خیر بالکل ہی فارغ ہو گیا جو نیا کیس بنایا تھا، اور باقی کیسز میں بھی بلکہ چیئرمین PTI بیرسٹر گور کا کہنا ہے کہ اب تو 190 ملین پاؤنڈ پہلے بھی کچھ نہیں تھا، وہ بھی اس کو میرٹ پر ہی ختم کریں۔ اور کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کو چاہیے کہ وہ اس سے فائدے کا وہ کہیں ہی نہ کہیں کہ میرٹ پہ جو بھی کیس بنائے ہیں آپ میرٹ پہ، پہلے بھی ایون سزائیں بھی ہوئی ہیں 3 کیسز میں تو وہ اڑ گئے ہیں، تو اب بھی 190 ملین میں اگر فرض کریں ہوتی بھی ہے تو وہ بھی ظاہر ہے جس طرح کا پہلے کیس تھے اسی طرح کا ہے۔ تو بہرحال وہ آج اس میں وہ ہوا، اور خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ مبارک ہو حکومت کو کہ انہیں NRO 2 مل گیا ہے، یعنی آج جو فیصلہ کیا ہے سپریم کورٹ نے نیب کے قانون کے حوالے سے، یہ NRO 2 ہے، اور انہوں نے نام لیا زرداری صاحب اور میاں صاحب اور پھر ان کے جو تھے بے نامی دار، اس طرح کے بڑے وہ مقصود چپڑاسی وغیرہ وغیرہ۔ تو ایک لاہور ہائی کورٹ نے بڑا اہم آج فیصلہ دیا ہے، اور بہت انہیں سراہا جا رہا ہے، جسٹس عاصم حفیظ ان کا نام ہے جنہوں نے یہ فیصلہ دیا ہے۔ ان کے پاس کیس تھا نادرا میں، جو چیئرمین نادرا کے لگائے گئے وہ لیفٹیننٹ جنرل منیر افسر، ان کو تعینات کیا گیا تھا، تو ان کی تعیناتی کے خلاف جو ہے وہ درخواست تھی، تو آج انہوں نے یہ اس تعیناتی کو کالعدم قرار دے دیا ہے، غیر قانونی قرار دے کر انہیں عہدے سے ہٹانے کا حکم دے دیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ جو حاضر سروس افسر اس طرح کے ہیں انہیں چیئرمین نادرا نہیں لگایا جا سکتا قانون کے مطابق۔
تو یہ لاہور ہائی کورٹ نے ایک بڑا اہم فیصلہ کیا ہے اس وقت، اور بڑا انہیں جسٹس عاصم حفیظ صاحب کو بہت سراہا جا رہا ہے۔ پھر یہ جو ایک انٹرسٹنگ بات آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں بڑی ہی انٹرسٹنگ، یہ تھوڑا کمال کی بات ہے کہ ان کے پاس کیس ہے جیل ٹرائل کے حوالے سے، ظاہر پی ٹی آئی کے ہی لوگ گئے ہیں وہاں پر، اور فیصل چودھری جو فواد چودھری کے بھائی بھی ہیں وہ وکیل ہیں پی ٹی آئی کے اس کیس میں، تو انہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس سردار اعجاز اسحاق انہوں نے پوچھا فیصل چودھری صاحب کو کہ جو جیل میں عدالت ہے وہ کیسی ہے، کون سی ہے، کتنی ہوتی ہے، کیا جگہ؟ تو انہوں نے آگے سے کہا فیصل چودھری صاحب نے کہ وہ عدالت جو ہے وہ آپ ایک چھوٹا کمیونٹی سینٹر سمجھیں، یا پرانا جو سینما گھر ہوتا تھا، پرانی فلمیں جہاں لگتی تھیں، تو یہ اس طرح کی ہے جگہ۔ تو انتہائی کمال کے ریمارکس جسٹس سردار اعجاز صاحب نے دیے کہ انہوں نے کہا کہ ابھی بھی وہاں فلم ہی چل رہی ہے۔ یعنی کمال ہے کہ وہ ایک فقرے میں بہت کچھ کہہ گئے، یعنی انہیں وکیل نے کہا پی ٹی آئی کے کہ وہ ایسے ہی ہے، پرانی فلمیں جیسے لگتی اس طرح کی کچھ جگہ ہے سینما گھر، تو سردار اعجاز صاحب نے کہا کہ ابھی بھی وہاں فلم ہی چل رہی ہے۔ تو یہ اب جو اس طرح کی باتیں اور کھل کھلا کے اور ہر جگہ ہو رہی ہے، اور اس طرح کے فیصلے بھی عدلیہ ظاہر ہے اس کا رول بڑا اہم ہے، اسی لیے لگتا ہے کہ خان صاحب جو ہیں وہ تیاریاں کر رہے ہیں۔ حالانکہ آپ اندازہ کریں حکومت موجود ہے، وہ اپوزیشن تو ہے دور کی بات، وہ جیل میں ہیں، وہ ایم این اے بھی نہیں ہے اور جیل میں ہیں، اور ایک اور فیصلہ ان کے خلاف آنے والا ہے، اور وہ کیا سوچ اور کیا تیاری کر رہے ہیں کہ میں حکومت میں آ کے کیسے مسائل اور کیا کیا حل کرنا، میں اس کی تیاری کر رہا ہوں۔ اور یہ بھی ساتھ کہہ رہے ہیں کہ میں تو بھائی جہاد کر رہا ہوں اور ملک چھوڑ کے تو میں نے جانا نہیں ہے، تو لہٰذا ادھر ہی ہوں، تو پھر میں نے یہاں کئی مسائل حل کرنے، نہ میری کوئی باہر اس طرح کی جائیداد ہے۔ تو آج پھر انہوں نے کہا کہ یہ تو جو ایسے کر رہے ہیں، جو قانون اس طرح کے لا رہے ہیں نیب کے، تو انہوں نے تو باہر بھاگ جانا۔ پھر یہ جو فیصلے پہ اپنا جو کل ڈی جی آئی ایس پی آر کی بڑی کلیئر انہوں نے میسیج دیا کہ فوج بالکل سیاست سے دور ہے اور نہ کسی کے خلاف ہے اور نہ کسی سیاسی جماعت کی طرفدار ہے۔ تو خان صاحب سے جب یہ پوچھا گیا تو انہوں نے پہلے تو کہا کہ یہ تو اچھی بات ہے اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں، اب اگر ہو گئے ہیں، لیکن بہرحال وہ پھر انہوں نے کچھ سوال بھی اٹھائے، ان کا پہلے پھر کچھ عرصہ پہلے تک کیوں ایسے تھا، پھر کچھ اب بھی انہوں نے نشانیاں بتائیں کہ ابھی بھی، یعنی انہوں نے سوال پھر اٹھائے، شکوک و شبہات کا اظہار کیا، لیکن ساتھ یہ بھی کہا کہ اگر ایسا ہو جائے یا ایسا ہے تو یہ اچھی بات ہے، کیونکہ آپ یاد کریں کہ مہینہ ڈیڑھ پہلے علیمہ خان صاحبہ نے اسی طرح خان صاحب سے مل کے باہر آ کے اڈیالہ سے بالکل کلیئر کہا تھا کہ خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ وہ جو اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو جائے، تو وہ اسی وقت تو نہیں ہوا یہ، تو اب آپ دیکھیں مہینے ڈیڑھ بعد وہ ایک انہوں نے کلیئر میسیج تو دیا ہے۔ تو بہرحال خان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ دیکھتے ہیں، اگر ہے تو یہ بڑی اچھی بات ہے، تو شاید ایسے ہی پھر ساری چیزیں دیکھ کے خان صاحب حکومت کی تیاری کر رہے ہیں جیل چ بیٹھ کے۔ تو یہ اور اس سے ایسی تاریخ ہے بھی، بہت سارے لوگ جو ہیں وہ جیل سے نکل کے سیدھا حکومتوں میں آتے ہیں، تو اس لیے خان صاحب میرا تاریخ بھی بڑی پڑی ہے وہاں بیٹھ کر۔ تو بہرحال یہ آج کی اہم ڈیولپمنٹ، باقی جو مذاکرات وغیرہ وہ بھی چیزیں چل رہی ہیں، انشاءاللہ کل یا پرسوں انشاءاللہ اس پہ بھی آپ کو اپڈیٹ کریں گے۔ تھینک یو۔